from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिए कि मुसलमान कोविड में हलाक होने वाले हिंदुओं की लाशों को अपने कंधों पर उठाकर शमशान घाट की तरफ लेकर जा रहे हैं। बहुत सारे हिंदुओं ने अपने अजीज़ों की लाशें शमशान घाट ले जाना, उसको आग लगाने की हिम्मत नहीं पाई। क्यों? वो डर रहे हैं कि उनको भी कोरोना ना लग जाए। इस मौके पर उनके मुस्लिम पड़ोसी काम आए। बहुत अच्छी बात है, यही इस्लाम का दर्स है। बहुत अच्छा किया मुसलमानों ने। ख़वातीन व हज़रात, मुसलमानों ने इम्तिहान के इस वक्त हिंदुस्तान में अपने दिल और अपनी मसाजिद के दरवाजे खोल दिए। इंतहाई ज़िल्लत सही है, कत्ल खून किया है हिंदुओं ने, लेकिन आज इस मौके पर उन्होंने सब कुछ भुलाकर हिंदुओं का साथ देने का अज़्म किया और प्रैक्टिकली करके बता रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ चंद रोशन ख्याल इंसाफ पसंद लोगों ने मुसलमानों के इस जेस्चर को अप्रिशिएट किया और उसके मुतालिक मज़बूत बातें कहीं, और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हिंदुस्तान का, वो आज भी मुसलसल मुसलमानों को उनके इस खूबसूरत पार्टिसिपेशन को नज़रअंदाज कर रहा है और मोदी को कामयाब हुक्मरान बनाने का किरदार अदा कर रहा है। मुसलमान इतना पॉजिटिव किरदार कैसे अदा कर रहा है, क्यों अदा कर रहा है, और बीजेपी इतना मनफी किरदार क्यों अदा कर रही है, ये जानने के लिए ज़रा गहराई में उतरना होगा। मुसलमान इतना पॉजिटिव क्यों है? लुक, देखिए, इस्लाम की टीचिंग ये है कि जहाँ तुम 6 महीने से ज़्यादा रहो, वहाँ की वफादारी तुम पे लाजिम है। तो ये वहाँ 6 महीने से नहीं, 6 सदियों से रह रहे हैं, तो ये अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर से पूछा गया कि ये बताइए कि क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि अगर कोई काफिर या हिंदू मुसीबत में हो तो हम उसकी मदद करें? इस्लाम इजाज़त देता है? तो बहुत बड़े आलिम दीन, तो उन्होंने कहा इस्लाम इस बात की भी इजाज़त देता है कि तुम्हें अपनी जान को ख़तरे में डालना पड़े और उस काफिर की ज़िंदगी बचाने के लिए हिंदू की, तो करो। इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। तो ये इस्लाम की टीचिंग है। इससे आप सब कुछ जान सकते हैं कि इस्लाम की रूह क्या है। साहिबों, मैं तो सबसे मोहब्बत इसलिए करता हूं कि नफ़रत करने में बड़ी एनर्जी लगती है और बहुत वक्त ज़ाया होता है। और बकौल शायर के मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अब आइए बीजेपी की तरफ कि इतनी नफरत क्यों? पहले एक बात जहन में रखिए, सारे हिंदू बीजेपी में नहीं हैं, सारे हिंदू खराब नहीं हैं। अच्छा, देखिए, बीजेपी नफरत के जरिए अपना वोट इंटैक्ट रखती है। मुसलमान को कत्ल करो, देश से निकालो, नए नए स्लोगन लाते रहते हैं ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे। अच्छा, होता क्या है कि ये हिंदू मुसलमानों की जो माजी में जंगें रही हैं हिंदुस्तान में, वो तारीख का हिस्सा हैं। ये उसको धर्म का हिस्सा बताकर अपने कारकुन जो हैं, मेंबर्स जो हैं, उनके दिमाग में नफरत के बीज बोते हैं। ये काम करते हैं योगी आदित्यनाथ, उनको योगी आदित्यनाग और मोदी साहब, मोदी जी। अच्छा, देखिए, ये जब किसी को ये टीच कर दें कि एक मुसलमान को कत्ल करना जो है बड़े पुण्य का काम है, बड़े सवाब का काम है, और जो कातिल है अगर उसके दिमाग में ये बात आ जाए कि वो इस वक्त एक बहुत अपने धर्म का वो कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ये बहुत ख़तरनाक सोच है। ये सोच इन्होंने अपने इख्तिदार को दुआम देने के लिए, इख्तिदार हासिल करने के लिए
ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ اپنائی ہے. خواتین و حضرات, پالیٹکس از اے گیم آف لو اینڈ ہیٹ مائی فرینڈ. یہ اس کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے خاص کر کے حالات جو ہے وہ اس طرح سے پیدا کیے ہیں, اور یہ ٹیچنگ ہے ان کی باقاعدہ, اور اس پہ یہ بڑی مضبوطی سے کام کر رہے ہیں. دیکھیے, جو ٹیچنگ یوگی آدتیہ ناتھ بتا رہے ہیں نا, وہ رام کی ٹیچنگ نہیں ہے. اس میں کبھی اپنے آپ کو مکس مت کیجئے گا. وہ ہندو ریلیجن کی ٹیچنگ نہیں ہے. یہ نفرت جو ہے یہ یوگی اور یہ جو ہے امت شاہ اور یہ مودی, ان کی ٹیچنگ ہے, اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے. دیکھیے, یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے نفرت پھیلاتے ہیں, اور بڑے بڑے ممالک جو ان کو اسلحہ بیچتے ہیں وہ اپنا کام چلانے کے لیے, اپنا بزنس چلانے کے لیے تعلقات کو ہمیشہ چاہتے ہیں وہ ٹینس رہیں اور یہ اسلحہ خریدتے رہیں, اور ہر 20-25 سال کے بعد ایک جنگ بھی ہو جائے, تاکہ وہ ایمونیشن بیچنا چاہتے ہیں اور یہ اقتدار لینا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی پروپوزیشن ہے بین الاقوامی قوتوں سے اور ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے, کہ اقتدار حاصل کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے, مسلمانوں کے خلاف مہم چلا کے ہندوؤں کے اندر یونٹی پیدا کرو. اچھا دیکھیے, کوئی بھی بچہ جب اپنے ہندو ہو یا مسلمان, وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نفرت لے کے تھوڑی پیدا ہوتا ہے. وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ تو نفرت پیدا کی جاتی ہے, ٹیچ کی جاتی ہے. اچھا, اب آئی نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے, کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ نفرت جو ہے وہ خوف کا, فیئر کا, وہ اس کا پروڈکٹ ہے. جتنا زیادہ خوف پھیلاؤ گے اتنی زیادہ نفرت پیدا ہوگی. خوف آپ کے ذہن میں منفی پرسپشن پیدا کرتا ہے, اور پرسپشن از گریٹر دین ریئلٹی. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں پرسپشن از ایوری تھنگ. آپ اگر ساری قوم کو غلط نمبر کا چشمہ لگا دیں, پہنا دیں, یا کسی بھی فرد کو, اس کو ہر چیز جو ہے وہ آؤٹ آف فوکس ہی نظر آئے گی. اچھا, اب آئیے کہ پرسپشن کیا ہے. اچھا, ایک بڑے میاں ہیں ہمارے رابرٹ برولٹ, ان کا ایک قول تھا, کافی بڑے آدمی ہیں. انہوں نے کہا تھا, آنکھ جو دیکھتی ہے اس پر بلیف کرتی ہے, اور دماغ وہ دیکھتا ہے جس پر اس کا بلیو ہوتا ہے, اور ان دونوں کے درمیان جو کشمکش ہے اس کو پرسپشن کہتے ہیں. اچھا, اب یہ زیادہ آپ کے لیے زیادہ ثقیل چیز ہو جائے گی, جلدی سے میں اس پہ کلوز کروں. میں ایک یہودی اسکالر کے ساتھ کام کرتا تھا, وہ ربائی بھی تھا. تو اس کے ایک نئی ریسیپشن آئی, تو ایک ہفتے بعد وہ مجھ سے کہنے لگی, مسٹر صدیقی, آر یو انڈین, آر یو ہندو؟ میں نے بولا نہیں, آئی ایم فرام پاکستان اینڈ آئی ایم مسلم. اس نے اپنا سر پکڑ لیا, کہنے لگی, او مائی گاڈ, یو آر سو نائس اینڈ یو آر مسلم. دیکھیے, پرسپشن از گریٹر دین ریئلٹی. تو میں نے کہا, تم مسلمانوں کو کیا سمجھتی ہو, کیا مسلمان کیسے ہوتے ہیں, ان کے سینگ لگے ہوتے ہیں اور ایک دم حملہ کر دیتے ہیں. تو ایک پرسپشن یہاں کے میڈیا نے, اسلاموفوبک پروپیگنڈے نے اس کے ذہن میں کر دیا تھا کہ نائس آدمی تو ہو ہی نہیں سکتا مسلمان تو کوئی لڑنے والا, قاتل, لٹیرا, ایسا. یہ سب آج کے دور کا جو میڈیا ہے خواتین و حضرات, یہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ اگر کسی جھوٹے نبی کو آ کے آپ کے سامنے لے آئے نا, تو 25% لوگ اس پہ بلیو کر لیں گے. یاجوج ماجوج کا زمانہ آنے والا ہے. اچھا, اب ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ایک بڑی یہ ختم کیسے ہو, یہ نفرت مسلمانوں کے خلاف. دیکھیے, ہندوستان میں ایک طبقہ تو ماشاءاللہ پیدا ہوا ہے جو آ کے آن ایئر کہہ رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ جناب یہ غلط بات ہے, ٹھیک ہے نا. ہم جب کرونا آیا پاکستان میں تو زی نیوز یا زی ٹی وی اس نے کہا تھا کہ اب پاکستان مرے گا کرونا کی موت. اچھا, پاکستان میں آج جذبہ یہ ہے, ایک عام آدمی آج اس کو آپ کہیں وہ سرحد کے پار خود ہی چلا جائے گا اور جا کے ٹیک کیئر کرے گا کہ آپ ہمارے پڑوسی ہو. عجیب ہی گریٹ قوم ہے پاکستانی. وہ بے چین ہے کہ یار برابر میں یہ ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, برابر میں ہلاکت پھیلی ہوئی ہے, لیٹ می ڈو سم تھنگ. اچھا, یہ بہت بڑا فرق ہے ٹریننگ کا, مذہب کا, آپ کی اورینٹیشن کا, آپ کی بیس کا. اچھا, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہندوستان میں کہ وہ اسلام کو دیش سے نکال دیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے, پچھلے 100 سال میں اسلام آگے بڑھا,
اس سے پچھلے 100 سال میں بھی آگے بڑھا، مسلسل بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. 2050 میں لیڈنگ ریلیجن ہوگا. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ساری دنیا میں مار پڑ رہی ہے کیونکہ مسلمانوں کے کچھ حالات ایسے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مار پڑنے کے باوجود بھی آپ کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ اس کا وعدہ ہے رب العالمین کا کہ اینڈ آف دا ورلڈ جو ہے اس وقت پھر مسلمان ہی ہوں گے. یہ کرسچن اور یہودی اب کیوں اتنے مسلمان ہو رہے ہیں؟ یہ سب اس کے کارنامے ہیں. آپ ہندوستان میں کتنا بھی مسلمانوں کو مار لیں، آپ ان کی تعداد کم نہیں کر سکتے. آپ 50 سال 100 سال 200 سال پیچھے جا کے دیکھ لیجئے وہ بڑھ رہے ہیں، اور اب دیکھ لیجئے اور آگے کی طرف جا کے دیکھ لیجئے. اور میرے نہیں، جو دوسرے جیسے پیو ریسرچ اور بہت سارے تھنک ٹینکس ہیں ان کو پڑھ لیجئے، وہ مسلسل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ اس کا وعدہ ہے. تو خواتین و حضرات، اگر میرے خیالات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس سوچ کو آگے بڑھائیے، پیار محبت اخوت کو سپورٹ کیجئے. دیکھیے، لوگ یہاں کے مریں یا وہاں کے مریں، یہ ہمارے لوگ ہیں. اور یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہندوستان کا ایک بہت بڑا طبقہ جب مسلمانوں کو پٹتا ہوا دیکھتا ہے نا، تو دل سے تو سمجھتا ہے کہ ناجائز ہو رہا، لیکن خاموش ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیوں، کہ اچھا مارتے تو مارتے رہو. وہ طبقہ جس دن اٹھ گیا ہندوستان میں کہ نہیں اسٹاپ اٹ اسٹوپڈ، اس دن چینج آئے گی ہندوستان میں بھی بہتری کے لیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.